لیکن وجود اور لاوجود کی جب بات آتی ہے تو لاوجود کی تلاش کو نکلے اگر باوجود تو وہ کون سی سیڑھی پہلے چڑھے، کس جانب رخ کرے، کہاں جائے؟ کوئی بات بنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں بات بنتی کہ وجود والے لاوجود کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ جب کسی فلسفی کے پاس بات چلی جائے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ عقل کے مارے ہوئے ہیں، فلسفہ دان کہتا ہے۔ حالانکہ فلسفی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ وحدانیت کی تعریف کر سکے؟ توحید کی تعریف آج تک کسی فلسفی نے کی ہے؟ نہ قیامت تک کرے گا۔ اس کا میرا مطلب یہ ہوا کہ ایسی ہستی جس کی تعریف انسان کر ہی نہیں سکتا، سب سے پہلی بات ہے لاوجود کی کیا تعریف ہے؟ کچھ بھی نہیں، وجود ہی نہیں، کیا تعریف ہے اس کی؟ کوئی کہے کہ میں یہ کہوں لاوجود کی شان میں یہ جملہ کہہ دوں تو ایک ہی بات ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ لاوجود ہے، قصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی جملہ لائے تو کہیں سے کدھر سے لائے؟ ہاں جی خالق ہے لیکن دیکھا کس نے ہے؟ کسی نے گندم اگاتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کو؟ خالق ہے ماننا پڑے گا، مالک ہے ماننا پڑے گا، موت دیتا ہے ماننا پڑے گا، زندگی بخشتا ہے ماننا پڑے گا، انسان میں سے انسان کو پیدا کر رہا ہے ماننا پڑے گا، زمین میں سے پوری کائنات پیدا کر رہا ہے ماننا پڑے گا، سب سے نچلے والے کو سب سے اوپر والے کی طاقت شو کرنا پڑے گا۔ آج ہم کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ سب سے نیچے والے کو، تحت الثری والے کو، عرش عظیم والے کی سپورٹ کہنا پڑے گا، مدد کہنا پڑے گا۔ تو ذرا دیکھ لو، سب سے آخری جڑ جو ہے، سب سے اونچے والی درخت شاخ کو طاقت دے رہے ہیں، یہ نہیں دے رہے؟ لو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو خالق اور مالک اور بندے اور انسان کے درمیان میں کچھ اسے کیا کہتے ہیں منطبق کرنا، انطباق رکھتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لاوجود کی تلاش میں وجود والے کے پیچھے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے بات؟ لیکن جب لاوجود ہی وجود والے کی تعریف کرے، اس جانب اشارہ کرے تو پھر کس در پہ، اس در کو چھوڑ کے کس دروازے پہ جاؤ؟ کوئی بات بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ کی پاک ذات نے ہمیں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ جو کچھ ودیت کیا تھا وہ پروان چڑھے تو 1,24,000 پیغمبر کے بعد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ودیت پشت آدم علیہ السلام تھا وہ کیا تحفہ تھا، وہ کیا پودا تھا، وہ کیا بیج تھا جو پروان چڑھے تو صدیاں بیت جائیں، اور اس میں بات ہو آخری اصلاح کار کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تحفہ ہو فرقان الحمید۔ قرآن پاک ہم لکھتے ہیں، قرآن کا مطلب ہے کتاب، پاک کا مطلب ہے پاکیزہ، لیکن اس کا اصل نام ہے فرقان، حمد و بھرا فرقان۔ پوری کائنات کے مذہبوں کی، کتابوں کی، پوری دلیلوں کی، جو کچھ دنیا میں علوم آئے، جہاں تک جو کچھ کہہ گیا فلسفہ دان، سب کی تصدیق، مصدقہ کتاب، ایسی کتاب جس کے بعد کوئی آنے والی بھی نہیں، کوئی لانے والا بھی نہیں۔ تو بھیجنے والے نے اپنا دروازہ بند تو نہیں کیا، رحمتیں تو آج بھی بھیجتا ہے ہمارے لیے، رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ہمارے لیے آج بھی ہیں، وسعتیں ہمارے لیے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ آسمان تک آ سکتے ہیں، میری وسعتوں کا سفر کر سکتے ہیں، میری وسعتوں کا سفر صرف کر ہی نہیں سکتے، جانے بھی جا سکتے ہیں، پہچانے بھی جا سکتے ہیں۔ پھر کہا کہ اے بشر تو ہے اور کوئی نہیں۔ تو اس لیے عشق والا کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، تحقیق میں ہوں اللہ خلق کروں اپنا اپنی کوئی تفسیر کرنے والا تو اسے آدم کہا جائے، اس کی صورت ہو تو بشر،
اب میں آپ زید بکر جس کا بھی نام لے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہیں ہم ہی اللہ کی تصویر. ہم خود کو سمجھ نہیں پائے، ہم خود کو سمجھ نہیں پائے. جب خود کو سمجھ پائیں گے تو پھر کہنا ممکن بھی ہوگا، بامقصد بھی، اور پھر اس کو پوری کائنات کا کوئی آدمی جھٹلا بھی نہیں سکے گا. تحقیق میں خدا پیدا کر رہا ہوں اپنے خلیفے کو، وہ شکل اپنی دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے قید صورتوں کی ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد پھر وہی تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے. جس نے کہا میں لا صورت ہوں وہی کہہ رہا ہے وہ میں ایسا لا صورت ہوں لا صورت، لیکن یہ میری صورت ہے. ایسا لا صورت جس کی صورت بھی موجود ہو اور پوری کائنات اسے لا صورت کہے. آج تک کسی نے اس بات کا کوئی ایسی کوئی شعبدہ بازی پیش کی ہو نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق و مالک ہر بندے نہیں ہر چیز کی شارک سے قریب ہے. لا ریب وہ خدا کہلائے گا، وہ اللہ کہلائے گا جو پوری کائنات کو کن کہے، ارادہ بدلے تو پوری دنیا بن جائے. کن کہے دنیا بنے، ارادہ بدلے بس جو ارادے میں آ گیا وہ کن ہو گیا، جو کن ہوا ہو کے رہ گیا. اب اس کی تعریف کیا کی جا سکے، عقل کیسے احاطہ کرے اس کا؟ تو پھر ظاہر بات ہے اس کتاب سے مدد لی جا سکتی ہے. یہ کتاب اس کی جانب سے، اس ہستی بے مثل کی جانب سے، جس ہستی بے مثل کی جانب آئی، جب ان کا ملان ہوتا نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ خالق بھی ہے مخلوق بھی. لیکن بشر کو مخلوق ہی کہا جائے گا، خالق نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عقل کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں. تفرقہ نہیں، ہرگز تفرقہ نہیں، بات سمجھنے کی. اگر ہم بات سمجھ لیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. کیوں جی؟ نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. لا وجودیت برحق ہے اس کی. وجود والے کو ہاتھ پاؤں آنکھ معدہ کان ناک سب کچھ دیا، وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، پاک و طاہر ہے، بلند ہستی ہے خدا موجود. لا موجودیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. موجود ہے تو کن کہتا ہے، کن کہے تو دنیا بنے، ہو جاتا ہے. جس کا وہ ارادے میں لاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کے ارادے میں نہیں آتا وہ کبھی ہوا نہیں. لو جی یہاں آ کے توحید تکمیل کو پہنچی، توحید تکمیل کو پہنچی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو اپنے قلب و نگاہ میں، اب کیسے میں قلب کہوں کیسے نگاہ کہوں. پھر تھوڑا سا یہاں خوف آتا ہے کہ جو لا وجودیت کا اہل ہے اس کو وجود کی قید میں لاؤں کیسے. لیکن جب بات ہوتی ہے تو زبان سے ہوتی ہے، اشارے کے نائے نہیں یہاں چلتے. اس کو ہم اللہ کی زبان کہتے ہیں فلاں بات کو. تو اگر زبان ہوگی تو منہ ہوگا، لا محالہ منہ ہوگا تو پھر عقل بھی ہوگی، بولنے کی طاقت بھی ہوگی، سننے کی طاقت بھی ہوگی، سمجھا بھی جائے گا، کہا بھی جائے گا، کہلایا بھی جائے گا. کہ جو کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اسے لکھا بھی جا سکتا ہے. لوگ لکھت بھی ہمارے پاس ہے. اب بتائیے گا کہ ہم خدا کا احاطہ کیا کریں جو لا وجود ہے، عقل کیسے کریں؟ سب سوچیں ہم لوگ مل کے کہ اس ہستی کا احاطہ کیسے ہوگا جو ہے موجود، ذرے ذرے میں موجود ہے مگر وجود نہیں ہے. جہاں کہیں ظاہر ہوا، جہاں کہیں ظاہر ہوا تو ایک ہی لفظ ہے کون، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد فیکون کا معاملہ ہے، فیکون ہونے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہستی بے مثل کی کاراگری سے آگاہ کرے. پھر ضرور سمجھ آئے گی کہ اگر اس نے اپنی پہچان کرانا چاہی تو پھر کم و بیش 1,24,000 صرف آدم علیہ السلام نہیں، اس پشت میں 1,24,000 انبیاء کی
روحیں مقید کر دی جو بالترتیب دنیا میں تشریف لائے اپنی اصلاح کے لیے. معاملہ اور اپنے قرب کو پہنچا. وہ جو آئے وہ اپنی اصلاح کو آئے, اپنی اصلاح پیش کی, زمانے کے مصلح ٹھہرے. اپنی اصلاح پیش کی, خود امام و خود نمازی ہوئے, خود کوزا و خود کوزا گر. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے مگر حل طلب ہے, سفر کے بغیر نہیں حل. ایک بات. دوسری بات, جنہوں نے یہ سفر کیا ہو جب تک وہ دست رحمت میسر نہ آئے اس وقت تک وہ نشان نہیں پائے جا سکتے. تو ظاہر بات ہوئی پھر کہ لا وجود کے سفر تلاش کرنے کے لیے سفر بھی ایک انوکھا ہی ہوگا. تو جب انوکھے سفر کی بات ہو تو اکثر لوگوں نے خامہ فرسائی کی, بیٹھا ہے چھٹائی کی مگر عرش نہیں, سامنے بیٹھ رہا ہے, خدا کہلاتا نہیں, بشر ماننے سے والے ڈرتے ہیں اور بات جو نکلتی ہے ان سے وہ ہو جاتی ہے. تو آج تک بھی ریکارڈ ہے, قیامت تک بھی رہے گا, کوئی چھٹرانے والا بھی نہیں ہے, کوئی مد مقابل نہیں آیا. کیا آیا؟ کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر ہی پوچھنے کے قابل ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ اشارہ خوبصورت ہے کہ وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ اس گھر کا ہی طواف ہوگا. اے طواف کرنے والوں, ذرا ہوش کرنا ہوگا, ڈھونڈنا ہوگا, دیکھ کے طواف ہوگا تو کعبہ بستا ہے, ورنہ کعبے میں سے پہلے بت نکالنے پڑتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے کہ سرور کونین پاک کی ذات کے کاندھے پہ ولایت سوار ہوتی ہے تو پھر کعبہ بتوں سے پاک ہو جاتا. اس طرح اپنے اس کعبے کو جس کے ارد گرد میں گھوم رہا ہوں, آپ گھوم رہے ہیں, زید گھوم رہا ہے, بکر گھوم رہا ہے, جب وہی کن, اسی کن کی حقیقت اس قطرہ ازلی, اس ورتائے عقل, اس صورت لا صورت میں طاقت آتی ہے تو پھر اللہ مجبور نہیں ہے. پھر بھی ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے. جب رحمت کا نزول ہوتا ہے کسی خاکی الاصل پر تو وہ ہے خاکی الاصل لیکن کام اوروں جیسے بلند لوگوں جیسے بلند قوموں جیسے کرنے شروع کر دیتا ہے. اس کے منہ سے نکلتی ہے بات, پروان چڑھتی ہے تو پھر ماننے والے مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں مجبوری کے کوئی تقاضے نہیں ہے, شوق پروان چڑھتا ہے, عشق پروان چڑھتا ہے. آدم علیہ السلام کی جو خلق کرنا ہے وہ اللہ پاک نے تو کون ہی کہا, جو ثبوت ملتا ہے وہ یہی ہے نا کہ لفظ کن کہا فیکون ہو گیا. اور اس کے بعد بالترتیب آج تک انسانیت پروان چڑھ رہی ہے. ایک ہی کن تھا, بار بار کن ہو رہی ہے, ہر گھر میں کن ہو رہی ہے, ہر گھر میں کن ہو رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے ہونے والا ہو بھی رہا ہے اور کرنے والا کر بھی رہا ہے, آنے والا آ بھی رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم فرقان الحمید قرآن مجید کو اپنے دامن میں لیے بیٹھے. تو یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اس وقت بھیجا جب تمام تحائف دے کر کے وہ رج گیا تو ان کی قدر نہ کی گئی. میں نہیں دیکھو کتنا بڑا اعتراض کر دیا ہے, اللہ مجھے معاف کرے. یہ اعتراض نہیں ہے, میں خامہ فرسائی کر رہا ہوں کہ جب سارے خزانے اللہ کے ختم ہوئے تو پھر یہ خزانہ آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور صاحب قرآن وہ مقام لے کے آئے جس کے بعد کوئی آنے کا نہیں. یہی تحفہ اصل تھا اللہ کی محفل میں, اللہ کے خزانے میں جو شکل لے کے آیا بشر کی, جو شکل لے کے آیا بشر کی, اور کہہ دیا ایا صورت ہی اصلیہ, یہ میری صورت کئی نقل ہے. تو ایسی ہستی, ایسی کتاب, ایسے دین جن کو میسر ہو وہ اگر وہ بھٹکے پھریں تو کیوں.
ایسا دین میسر ہو، ایسی کتاب میسر ہو، ایسے رہبر میسر ہو جن پہ کن صادق آتی ہے، جملہ خوبصورت ہے، جن پہ کن صادق آتی ہے، وہ قوم، وہ بچے، اس گھر کے بچے کو دھکے کھائیں جس کی چھت بھی مکمل ہے، جس کی دیواریں بھی مکمل ہیں، جس کا دروازہ بھی مکمل ہے، جس کی ہر چیز مکمل ہے، اور فرمان بھی جاری ہے مصدقاً الیوم اکملت لکم دینکم۔ مطلب ہوا کہ ہم وہ قوم ہیں جس پہ آ کے اللہ کا خزانہ اختتام کو پہنچا، رحمتیں ابھی بقیہ ہیں جو ہمارے سپرد کر دی گئی۔ یہ جملہ ایک میں آیا ہے، رحمتیں قیامت تک بقیہ ہیں جو ہمارے سپرد کر دی گئی، جب بھی بانٹی جائیں گی۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ید اللہ فوق ایدیہم، بانٹنے والا ہاتھ یہی ہوگا۔ اگر ہاتھ یہ ہوگا تو وجود کو غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وجود بھی پھر اگر کوئی دوسرا نہیں ہے تو بھائی سمجھ لو کہیں یہیں چھپا نہ بیٹھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شارک سے قریب، تو پھر تلاشی کرنا مشکل ہے۔ یاد رکھنا، آنکھ جتنی دور ہو اتنا آسانی سے دیکھ سکتی ہے کسی کو، جتنا اس سے قریب زیادہ ہو مشکل دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کاریگر کی تلاش ضروری ہے۔ کاریگر ملتا ہے تو پھر معاملے مشکلات کے حل ہو جاتے ہیں۔ صاحب ہوش ملتا ہے تو بے ہوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ صاحب عقل ملتا ہے تو عقل کی تلاش نہیں کرنی پڑتی۔ صاحب ثروت ملتا ہے تو روزی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ تو اگر مالک کن مل جائے، مالک کن مل جائے تو کن کہنے سے فیکون ہو جائے، تو بتائیے ہم لوگ پھر کیسے ہوئے؟ ہم لوگوں نے کتنی قدر کی اس صاحب قرآن اور قرآن پاک کی، جو میرے خیال میں ہم کر نہ پائے، کر نہ سکے۔ نہ ایسا میں کہوں نہ کوئی اور کہے، کہنے کی بات نہیں ہے، وہ تو تقبیل پذیر ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ صورت اللہ صورتی کا مقام اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ صورت والے کو لا صورت سے ملاقات کرا دی گئی ہے۔ مصدقہ کتاب ہے، تصدیق کرو۔ اس میں کسی کو گمان ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب آنے کی نہیں، صاحب کتاب آ گیا، اب اسی کتاب کو پڑھنا ہے، جس نے پڑھنا ہے اسی کتاب کو پڑھنا ہے۔ جس نے یہ کتاب پڑھ لی پھر اس سے سیکھنا ہوگا۔ جب وہ سکھا دے گا تو ہر کاریگر دھنی ہے، پھر ہر کاریگر دھنی ہے۔ تو جو اپنے اپنے فن کا دھنی ہے اسے خوف کیا؟ اسی کے لیے جملہ موجود لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کسی کا خوف ہو جو کسی کے قرب میں بیٹھا ہو۔ آج نمبردار کے پاس بیٹھا ہوا آدمی پھولے سماتا رہے، جو خالق و مالک کی رضا ہو گیا ہو، جو مالک و خالق کی رضا ہو گیا ہو، ظاہر ہے وہ بھی پھولے نہ سمائے خود میں، لیکن وہ خود میں خود کیسے سما سکتا ہے؟ کیوں نہیں بھائی بھی سما سکتا جس میں خدا سما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق چل رہا ہے، میں اس کی چاند عشق پارے آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ خیر کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے سے وہ پیار کرنے کی توفیق دے جو سابقہ پہلے ہم سے پہلے کرتے گئے، جنہوں نے کیا وہ نوازے گئے، جنہوں نے اس کتاب اس کو حاذق نہیں کہا جا سکتا، اس کتاب اصلیہ کو جو لامحدود ہے، جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کے اس پہ عمل کیا، وہ جب باہم ملے تو غیر کوئی نہ ٹھہرا۔ یہ جو ہے نا یہ عقل کے تقاضے، جب قرآن والے سے ملتا ہے تو تقاضات عشق رہ جاتے ہیں، تقاضات عقل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں جو السلام علیکم
وعلیکم السلام، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہم زباں ہو گئے، ہم خیال ہو گئے، ہم ارادہ ہو گئے، دین بھی وہ ایک ہو گیا، کتاب بھی ایک ہوگی، وجود بھی دو سے ایک ہوا۔ اب لاکھ بھی ہیں تو ایک ہے، توحید ہے۔ اگر کروڑ ہیں تو توحید ہے، 10 کروڑ ہیں، کروڑوں اربوں ہیں تو توحید ہے۔ کسی کے سینے میں کوئی دوسری چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، ختم ہوئی بات، عقل پیچھے رہ گئی ہزاروں کوسوں میل۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس مضمون کو سمجھ لوں، لیکن بھائی مجھ سے جب نہیں سمجھا گیا تو میں نے سمجھا یہ پڑھ کے ہی سناتا ہوں۔ سچی بات کہوں، جب میں نے پورا اس کا احاطہ کرنا چاہا، بالآخر فیصلہ یہی کیا کہ پڑھ کے ہی سناؤں۔ لکھا، اس لیے لکھا کہ پڑھ کے سناؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم پڑھ کے سمجھ لیں۔ بڑی بات ہے کہ ہم لا وجودیت کو پڑھ کے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ خیر، مجھ سے پڑھا بھی مشکل جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جو یہ انسان کا وجود ہے، اس کے بارے میں حضرت بخوکی لکھتے ہیں کہ یہ میں بھی وہی حدیث پاک پیش کروں گا کہ صورت خدا اگر کائنات میں کوئی ہے تو بس یہی بشر ہے، یہی صورت، دوسرا کوئی نہیں۔ نہ ایسا کوئی تحفہ جنات کو ملا، نہ ایسا کوئی تحفہ ملائکہ کو ملا، نہ کسی کو جرت ہے وہ کہے کہ میں خدا کی صورت ہوں۔ اے انسان، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، جرت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن فرقان الحمید تحفہ جو ہمیں ملا، ہمارے لیے جس ہستی بے مثل کو ملا، وہ تصدیق اپنی نہیں اکیلے کی کرتا، ہماری ساتھ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہر بندے کی، ہر بشر کی پشت میں بدیت کر دی جاتی ہے اس کی امت، جیسے باپ کی پشت میں اولاد، بعین ہی ہر نبی اور رسول کی پشت میں اس کی امت۔ تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ اس پشت میں رہے۔ میں بھی اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ میں بھی اس پشت میں رہا ہوں۔ کتنی پاک و طاہر ہے وہ پشت جس میں ہم لوگ پیدا ہوئے، جس میں ہم لوگ پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے۔ افسوس کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہاں آ کے تھوڑا سا معاملہ ہے کہ افسوس ہم پہ کہ ہم کر کیا رہے۔ اگر ہم وہ کچھ کریں جو مالک چاہتا ہے، جس نے ہمیں یہ مقام بخشا ہے، ہم وہ کچھ کریں تو میرے خیال میں وہ راضی ہو جائے تو بقیہ کیا ہے دنیا میں؟ وہ ہستی بے مثل راضی ہو جائے تو بقیہ کیا ہے دنیا میں؟ یہ جھجھٹ ہی ختم ہو جائے، میں تو کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو جب میں اردو کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو آیت ثابت کرتی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ فَأَيْنَمَا مَا كُنْتُمْ، پھر تم امت واحدہ ہو، وجود واحدہ ہو۔ لیکن کون؟ جو مصدقہ ٹھہرا۔ اگر مصدقہ نہیں تو کوئی کہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں یا اس جیسا ہوں، پھر اگر توصیف و تعریف وہ ساری کی ساری موجود ہے، یا یہ سمجھ لو کہ گفٹڈ ہے، یہ سمجھ لو کہ عنایات ہے، یا یہ سمجھ لو کہ کسی کی مہربانی ہے، یا یہ سمجھ لو کہ کوئی اپنا کہہ کتاب میری نسبت قائم کر گیا، تو پھر بات بن جاتی ہے۔ ورنہ نہیں۔ لیکن پھر میں کہوں کہ میں نا امید کیوں ہوں جب اتنی بے مثل ہستی کا غلام ہوں، اس ہستی کا غلام ہوں جن جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ ہم اس ہستی کی امت ہے جن جیسا کوئی آیا ہی نہیں، نہ آنے کا ہے نہ آئے گا۔ تو پھر صاف بات ہے کہ اگر ہم اپنے مقام کو تلاش کرنے نکلیں تو پوچھیں کس سے؟ مقام خودی ہے، مقام خودی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا یہ شعر ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میں تو تیری رضا پوچھتا پھرتا ہوں۔
کیا خوبصورت تحفہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ مجھے پوچھے آ کے بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو، آج کھانا کیا ہے. اور بھائی حلوے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اور بات ہے. حلوے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اور بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر میں اس سے آگے جاؤں تو مجھے لالچ نہیں ہے جنت سے. جنت کی بات نہیں ہو رہی کہ مالک کی جنت میرے سر پہ سایہ ہے. کوئی کہہ مکر سکتا ہے اس بات سے؟ کوئی خالق کی جنت، مالک کی جنت میری پشت پہ ہاتھ رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ سمجھا دے کہ تو ماننے والا ایسی ہستی کی ہے جس پہ خدا بھی فدا ہے، جس پہ خدا بھی فدا ہے. خالق جس ہستی پہ، جس بشر پہ فدا ہو، اب اس کی تعریف کیا ہو. ہر زمانے میں اپنے اپنے نام بدلتے چلے آ رہے ہیں. یاد رکھنا مقام ایک ہی آ رہا ہے. جب مقامات بدلتے ہیں تو پھر شریعتیں بدل جاتی ہیں. لیکن جناب سرور کونین کی ذات پاک سے لے کے آج تک فرقان الحمید کے کسی احکامات میں سے کسی حکم کو کہ آج تک تردید نہیں ہوئی کہ تجدید پیش کی جائے. کوئی کبھی نہ قیامت تک ہوگی. کوئی ایسا تخیل رکھتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی کبھی تجدید بھی ہوگی؟ نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، بھائی تکمیل کو پہنچ چکا ہے، رحمت مکمل ہو چکی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ یا رحیم آئے گا تو ہرگز نہیں. کہاں سے آئے گا؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو آج کا جو یہ سبق ہے ہمارا اسی قسم کا ہی تھا. غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر شمع کا 1 2 3 4 5 6 7 8 10 کی میں بات نہیں کرتا ہوں، پوری امت کی بات ہے کہ ہر شمع کا نور یہاں سے عرش تک جا رہا ہے. بتاؤ میرے اعمال کا حساب کرنا کتنا مشکل ہوگا اللہ کو. ہمارے اعمال کا حساب کرنا کتنا مشکل ہوگا. ہمیں دینے والا کن کہتا ہے، ارادہ بدلتا ہے، ارادے میں لاتا ہے. تو بھائی میں جہاں پڑا ہوں روٹی بن جائے. اتنا سا دین نہیں ہے، تھوڑا سا آگے آنا ہوگا، تھوڑا سا آگے آنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرما رہی ہے کہ ہر شمع کا نور آسمان کو چھو رہا ہے. میں بھی شمع ہوں، آپ بھی شمع ہیں، زید بھی شمع ہے، بکر بھی شمع ہے، یہ درخت بھی شمع ہے. جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے یہ اللہ نے بنائی ہے. اس کو غور کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا دیکھو ذرا اس کو، درخت کو، کہ سب سے نچلی جڑ جو ہے سب سے اوپر والے پھل کو زندہ رکھے ہوئے. سب سے نیچے والی جڑ سب سے باریک، سب سے نرم، سب سے کمزور. بھائی عقل والوں کے نہیں، عشق والوں سب کے لیے سب دل لبھانے والی ہے. جو دل لبھانے والی صفت ہے اسے سب سے نیچا سر قبول ہے، تو وہ اسے کچھ عطا کر رہا ہے. میں اور آپ زندہ ہیں، ہمارے لیے یہ تحفے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حیران ہو گیا کہ میری حیرانی نے بھی حیرانی سے آگے گزر کے مجھے کچھ کہہ ڈالا. حیرت عقل مجھ پہ کہہ رہی ہے چھن جا اس سے تو، یا یہ تجھ سے چھن جائے گی. مشکل سے جملے ہیں، الفاظ تھوڑے مشکل ہیں. حیرت میں ڈوب جانے کا نام یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو دیکھنا جس کو دیکھ کر آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہو جائے، عقل جاتی رہے، ساتھ چھوڑ جائے. تو بتائیے لاسورت اگر اس خاکی سی مٹی میں یہاں بسے تو اسے جینا آ جائے. جی تو یہ رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، مان اسے رہا ہے، اس کی کتاب کو مان رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے. اگر وہ جلوہ نما ہو تو پھر اس کی توصیف کیا ہے؟ گرچہ وہ جلوہ نما ہو تو پھر کوئی نبی کہلائے، رسول کہلائے. تو آج کل علیم کہلائے، حافظ کہلائے، عالم کہلائے، یہی بات ہے. تو نسبت کس سے؟ صرف اس کتاب مبین سے جس میں میرا اور آپ کا مضمون ہے، پوری کائنات کا مضمون ہے.
نام فرقان الحمید ہے. ایک دفعہ بھی کہوں لاکھ دفعہ بھی کہوں وہی کتاب ہے, اس کے علاوہ اور کیا. تو جو اس کتاب سے مستفیض ہوئی کتاب مقام بشر میں آ رہا ہوں, بشر کی طرف جو حافظ ہوا اسے کیا آپ کو پتہ ہے کہ مرتبہ بڑھ گیا عام سے. جو حافظ ہوا اس کتاب کا عاموں میں سے خاص ہوا. یہ ہے محض لکلکہ زباں. جو اس سے آگے گیا تھوڑا سا عقل پیچھے رہ گئی, یہ پرزہ جاگ اٹھا. تو جب یہ آپس میں ہم تعلق ہوئے تو پھر کیا کہلا, کوئی اور اللہ کا ہونا ظہور پذیر ہونے لگے. تو پھر اس کا بولنا کچھ اور, اس کا سننا کچھ اور, اس کا ناراض ہونا کچھ اور, اس کا خوش ہونا کچھ اور. اس کا پھر مطلب یہ ہوا ہم بھی ہیں وہ خزانہ, عالم ہوش کی بات, ہم بھی ہیں وہ خزانہ جنہیں ہم خود ڈھونڈتے پھر رہے. جب ہمیں خود سمجھ آئے گی تو ہم ہیں زمانے میں, دوسرا کوئی نہیں. اس لیے کہ بنانے والے کا جب لفظ آتے ہیں تو ماسوا کوئی نہیں. جب سازندہ کی طرف جاتا ہے تو ماسوا کوئی نہیں, توحید ہی توحید ہے. بنانے والے نے جب بنایا تو جب یہ بنے تو ان جیسا اب کوئی نہیں, وہاں کوئی نہیں, ملائکہ میں کوئی نہیں, اجنہ میں کوئی نہیں. تو پھر مخلوق اور نہیں, ابھی تو وہی آئی تھی پہلے ہم سے پہلے. ایک ملائکہ تھے, دوسرے اجنہ تھے, تو تیسری مخلوق ہم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر آخری بھی امت مخلوق ہم ہی ہوں تو پھر خدا کیسا ہو. عالم ہوش کی بات ہے. اگر ہم ہی ہوں زمانے میں تو میری تعریف کوئی کر پاتا ہے. پھر فرقان کو پڑھو, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, والناس تک جاؤ گی تو پوری تعریف ہو جائے گی. اس سے پہلے تعریف نہیں ہو. اس لیے کہ یہی کتاب کہہ رہی ہے جب میں سینے میں بستی ہوں تو یہ روشن دلیل ہو جاتا ہے. جب میں سینے میں بس جاتی ہوں تو پھر ان کو حافظ کہا جاتا ہے. پھر اس سینے کو کچھ اور کہا جاتا ہے, قاری کہا جاتا ہے. لیکن اس سے بڑے تو صاحب حکمت کہا جاتا ہے. اس سے آگے بڑھے تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کہ اس میں ایک پرزہ ہے جس میں دو جہان سما سکتے ہیں. اس خاکی الاثر میں ایک پرزہ ہے جس میں دو جہاں سما سکتے ہیں, پورے جہاں سما سکتے ہیں, طبقات عرش و فرش سما سکتے ہیں. جب وہ ان کا اہل ہوگا تو پھر جو بولنا ہوگا کچھ اور ہوگا, وہ بولی بھی کوئی اور سمجھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کہوں کہ میں ایسا ہوں کہ پوری کائنات مجھے ملنے کے بعد تحیر میں ڈوب جائے تو پھر محنت کرنا پڑے گی. محنت کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر صاحب فرقان اور فرقان مجھ پہ آپ پہ سب پہ مہرباں ہوگا. جب یہ ہمارا لباس ہو جائے گا تو پھر ہم خاص ہیں. عاموں میں سے پھر ہم خاص ٹھہرے. تو جب خاص ٹھہرے تو پھر خاصوں میں سے خصوصاً بالخصوص ہے نا. 1,24,000 میں سے جناب سرور قرآن کی ذات جیسا کوئی ہے نہ. اتنی امتوں میں سے ہم جیسی کوئی امت واضح ہے, نہ ہم جیسا کسی کے پاس اصول, نہ ہم جیسا کسی کے پاس کلام, نہ ہم جیسی کسی کی عزت, نہ ہم جیسی کسی کے پاس دولت. پھر تو یہ سمجھ لو کہ ہم ہیں اب زمانے میں. پھر بھی محنت کرنا پڑے گی. ان حقائق کو جاننے کے لیے اس جانب آنا ہوگا کہ قیام و رکوع و سجود تجھے کرنے ہی پڑیں گے. جب تک یہ نہیں کرو گے, قیام و رکوع و سجود و تلاوت نہیں کرو گے, تو اس وقت اب خاص ہونے کا ثبوت کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس. پھر تو ہم بھی اگر عاموں میں ہوئے تو عام کو تو یہاں پہچان ہی کوئی نہیں عام کی ہیں. میں اس عام کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کھایا جاتا ہے. میں اس عام کی بات کرتا ہوں جو خصوصاً بالخصوص خاص بھی ہے, عام بھی ہے اور خاص بھی ہے, اس کی بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج کسی سے بات کی تو کسی نے مجھے بات بتائی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی. کسی عقل والی نے کہا کہ اینٹ کے اوپر دو اینٹوں کے درمیان پیپل کا درخت اگے
تو وہ خوراک کہاں سے لیتا؟ آج کا یہ واقعہ ہے. کسی عقل والی عورت نے سوال کیا کہ پیپل کے درخت کو میں نے دیکھا کہ دو خشک جلی ہوئی مٹی کی اینٹوں کے درمیان میں اگا ہوا ہے، وہاں بیج، اس بیج کو پانی کہاں سے ملا؟ بھائی سوال تو اس کا خوبصورت ہے. ابھی مجھے اس کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا یا جواب دینا چاہیے تھا؟ جواب دینا چاہیے. میں نے اسے کہا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 65 سال 60 سال سے، مجھے یاد نہیں ہے کوئی 60 65 سال، 50 سال سے اوپر ہی ہوں. میں نے کہا چلو مکمل عقل کی مالک ہو نا. ہاں جی. تو بتائیے خدا کیا نہیں کر سکتا؟ تو خاموش ہوگی بیچارہ. میں نے کہا یہ جواب نہیں ہے، میں صرف آپ سے چھوٹا سا مسئلہ کیا ہے. تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ خدا کیا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. تو پھر بتائیے گا کہ یہ سوال آپ کر سکتی ہیں تو میں جواب آپ کو ایسا نہیں دے سکتا. ہاں جی دے سکتے ہیں آپ بھی، لیکن میں وضاحت چاہتی ہوں. میں نے کہا سنیے گا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ایک شیشم کے درخت کو، جو آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، نوشہرہ میں شیشم کا درخت اگا ہوا تقریباً یہاں سے 20 فٹ کے فاصلے پر دور، اور وہ یوں بالترتیب ایسے جا رہا ہے، کم از کم 30 فٹ تک ایسے جا رہا ہے. تو اس کے درمیان میں ایک درخت ہے اگ رہا ہے. اسے میں دور سے دیکھتا ہوں تو میرا تجسس بڑھ جاتا ہے کہ قریب جاؤں تو وہ پیپل تھا. نیچے شیشم کا درخت ہے، اوپر پیپل کھڑا ہے. پھر میں نے 8 5 7 سال وہ پڑھا ہے، وہاں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہ اتنا موٹا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے میں ایڈریس فون کر کے دیکھ رہا ہوں، وہ کہیں گے کہ وہ آج بھی کھڑا ہے. ٹالی شیشم کا درخت اتنا موٹا چوڑا ہو گیا ہے اور وہ اوپر اتنا موٹا چوڑا ہو گیا. بھائی ایک عجوبہ سا بن کے رہ گیا ہے نا عجوبہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آیا وہ کام ایسے کر رہا ہے، وہ کس وقت میں کر رہا ہے، وہ کس کے سامنے کر رہا ہے، کس کو کہنے آتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کرنا تم دیکھ لو. کبھی کسی انسان کو ایسا مسئلہ موقع ملا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں نے یہ کرنا تو دیکھ لے؟ نہیں. تو سنیے گا، یہ ہے لاہور شہر، ٹھیک ہے. اب چلے جائیں بیدیاں روڈ پہ، وہاں پر بابا جی میں وہیں رہتے ہیں. یہ فوجی فاؤنڈیشن کا جو ہاسپٹل بنا ہے اس سے پچھلا گیٹ ہے، اس کے اندر چلے جائیں. اگر آپ کو کوئی روکے تو اس سے کہے یعنی میں نے کہ وہ درخت دیکھ رہے ہیں جو درخت پہ درخت اگا ہوا، تو آپ کو روکیں گے نہیں، آپ اندر چلے جائیں. تو نیچے نیم کھڑی ہے، نیم کم از کم ابھی وہ اتنی موٹی ہوگی ہر حال میں کہ مجھے دیکھے ہوئے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اس وقت اس کے اوپر اتنا موٹا پیپل کا درخت جو نیم سے اونچا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا. تو چھوٹے چھوٹے تو بہت دیکھے ہیں. تو میں نے اسے 2 مثالیں دینے کے بعد کہا میری بہن میں آپ سے 10 15 سال 20 سال بڑا ہوں، میں نے دنیا بہت پھر کے دیکھی ہے، میں نے اس قسم کی چیزیں دیکھی ہیں. میں نے 2 آپ کو مثالیں دی ہیں، آپ دونوں میں سے دونوں لاہور میں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں. جب آپ دیکھیں گی تو پھر آپ کو یہ سوال کرنے کا مسئلہ تمہارا نہیں ہے، جواب مل جائے گا کہ مالک و خالق کائنات کیا نہیں کر سکتا. اگر وہ آج کے دور میں ہندو کو رکھے ہوئے ہیں، عیسائیت کو رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی معترض ہے اس پہ؟ کہتی نہیں. میں نے کہا پھر آپ کو اگر ایسا سوال کرنے کا حق تو پہنچتا ہے، لیکن مان جانے کی بات آپ نے نہیں سیکھی کسی سے. وہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کہہ دیا میں مان گئی. میں نے کہا نہیں، ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ایمان لاؤ کہ خالق کیا نہیں کر سکتا. خالق و مالک جس کے اسم رازق محیط، جو ابھی 99 نام ہے حضور پاک کے 99 نام اللہ کے ہیں، اس میں جو کچھ ہے جتنے نام ہیں اتنی خاصیتیں اگر اس میں موجود ہیں، تو یہ ایک خاصیت کو نہیں مانتے ہو تو 100 کو کیسے مانے گی؟
تو اس نے کہہ دیا بھائی محترم میں آپ کی بات مان گئی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے یہ بات مان لی ہے تو میں بھی خوش ہوں کہ مالک، خالق، خدا جسے اللہ رازق، رزق دینے والا کہا جاتا ہے، اس کے ارادے میں جو آتا ہے وہ لفظ کن کے ادا کرنے سے پہلے ہو جاتا ہے. لفظ کن ارادے میں آتا ہے، شاید زبان پہ کبھی آیا ہو یا نہ آیا ہو، عالم ہوش کی بات، کبھی اس بے مثل زبان پہ آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن کن ارادے میں ہوا تو سامنے فیکون ہو گیا ہوتا ہے. تو ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کی آخری کتاب ہماری زینت ہے، فرقان الحمید ہے، جس کا پہلا لفظ اپنے دامن میں اپنی حقیقت کو پنہاں رکھتا ہے، جس کا پہلا حرف، جس کی ابتدا اپنے سینے میں اس پوری کتاب کی حقیقت کو پنہاں رکھے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہیں. پھر اس قسم کی مزید الفاظ جنہیں کوئی بتائے گا کیا نام دیا گیا؟ ہاں جی، لوح قرآنی. وہ مقطعات کا مسئلہ نہیں ہے، لوح قرآنی. لوح قرآنی جو ہے وہ جدھر جدھر جتنے لفظ آئے ہیں، 7 ہیں غالباً، 7 ہیں، 7 میں کچھ نہ کچھ مخفی راز ہے. تو مخفی راز کو اگر ہم لے کے چلیں تو وہ تو ایک ہی ہستی ہے جو پوری کائنات میں ظاہر ایسا کہ ویسا ظہور کسی کا نہیں، باطن ایسا کہ ویسا بطون کسی کا نہیں. اسے الہ کہا جاتا ہے. پھر اسے رازق کا، اسے خالق کا، اسے مالک کا، جتنے ٹائٹل اسے دے دیے جائیں کم ہیں. تو وہ جس بشر میں سے اپنی جس حقیقت کو جھلک دے ڈالے، اپنی جس حقیقت کو جھلک دے ڈالے، وہ انسان ویسا ہو جائے جیسا وہ چاہے، تو پھر اسے خدا کا ماننا، غائب ماننا، حاضر ماننا، ناظر ماننا ہماری مجبوری ہو گئی. تو ظاہر بات ہے وہ ہم میں رہتا ہے جو ہم سے یہ کہلواتا ہے، وہ ہم میں رہ کے ہم سے کچھ سنتا ہے، وہ ہم میں رہ کے ہم سے کچھ کرواتا ہے، ہم میں رہ کے ہم سے کچھ منواتا ہے. ہم مان جائیں اس کو تو وہ ہم سے مان جاتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا لفظ ہے جو خود اپنے دامن میں تضاد رکھتا ہو؟ کوئی لفظ ایسا ہو، کوئی خاصیت ایسی ہو، کوئی صفت ایسی ہو جو ہم سب میں دماغ کافی سارے ہیں کو تضاد رکھتا ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کہ اتباع لا وجودیت میں ہم جا رہے ہیں. ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں جس ہستی کے وجود کو لا وجود نے معراج کروائی، ملاقات ہوئی. اب وجود اور لا وجود کی ملاقات کا تقاضے کیا ہیں؟ کسی کو انکار ہے کہ حضور معراج پہ نہیں گئے؟ تو ظاہر بات ہے کہ کسی کو انکار ہے کہ جو گھر مہمان کو بلائے وہ بلا نہ ہو. بڑی سادہ سی بات ہے، مہمان کو بلا کے خود چھپتا پھرے یا خوش ہو کے ملے، اہلاً و سہلاً مرحبا. تو ہم ایسی بے مثل ہستی کے حصے میں آئے کہ ان کا نام ہی رحمت للعالمین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے مقدر میں غلام رحمت للعالمین ہونا ہے تو ظاہر ہوئی یہ بات کہ اس سے زیادہ خدا اور رحم کیا کرے گا، ہے کہ مجھے غلام رحمت للعالمین کر دیا. اور اس ہستی جس کو اپنی صورت کہہ ڈالا، ایک ایک بال کو مماثلت دے دی اپنی ذات سے. مماثلت سمجھتے ہیں آپ کہ ایک ایک صفت کو مماثلت دے دی اپنی ذات سے. ایسی ہستی کو کہاں سے کوئی ڈھونڈنے نکلے تو کہاں جائے؟
نہیں ملتی جگہ، نہیں ملتی ایسی ہستی، تو نہیں ملتا ایسا قرآن، نہیں ملتا ایسا دین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہماری مجبوری نہیں ہے، ہمارا شوق ہے کام، ہماری قسمت میں یہ آیا ہے، یہ ہمارا اشتیاق ہے، ہماری برکت ہے، ہماری عظمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے محسن رسول عطالیق دیے جن کا زمانے میں کوئی جن کی مثل نہیں ہے، کتاب وہ دی اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور آداب وہ دیے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، فرائض وہ دیے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، مقامات وہ دیے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، ہمارا عرش پہ جانا ممکن کر دیا۔ دنیا سیڑھیاں لگاتی پھرتی ہے چھت پہ جانے کے لیے، وہاں آپ کے سامنے ہے واقعہ معراج، ہے کسی کو تضاد اس سے؟ نہیں، تو ایسے خدا کا ملنا پھر ممکن ہے کہیں؟ تو پھر میں کہوں ایسی صورتوں کا ملنا کہیں سے اور نئی جگہ سے ممکن ہے نہیں، تو ایسے دین کا ملنا کہاں سے ہوگا؟ تو پھر ہم لوگ شکرانہ نہیں ادا کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس زبان سے جتنا زیادہ اس ہستی بے مثل کا جو غیب کہلاتی ہے اس کا شکرانے ادا کریں تو ہو نہیں سکتا۔ جب وہ جی چاہے تو مان لے کہ اس لیے کہ اسے رازق بھی، جتنے نام ہیں اس کے اتنی صفتیں اس میں موجود ہیں، وہ موصوف ہی کروڑوں صفتوں سے ہے، ان گنت صفتوں سے۔ آگے آگے ان کے اس ہستی کے ارسال کردہ مقام بشر آدم علیہ السلام سے شروع ہو تو حضور سرور کونین تک آ کے بات ہو الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو، تو اس کے بعد میں اور آپ پیدا ہوں اس دین میں، ہوا نا مقدر کے دین، جس کا مطلب یہ ہوا ہم جیسا پہلے کوئی نہیں ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جاننے کی بات ہے، جتنا زیادہ پیارا بچہ ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی حرکت اتنی بری لگتی ہے، اتنی زیادہ بری لگتی ہے۔ اسی طرح ہے، کیوں اعظم کوئی شک ہے اس میں کہ ہم لوگ اگر پیاری سی امت ہے تو ہماری غلط حرکات بھی اتنی بری لگیں گی اللہ کو جتنے ہم پیارے لگتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے پھر ہمیں بھی کچھ کر دکھانا ہوگا۔ جب کچھ کر دکھائیں گے تو پھر بھائی کہنے والا کہتا ہے حاذا اہل من الجنت، پھر بات بنتی ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ جنتی لوگوں میں ہے، بیٹھا یہاں ہے خبر آگے کی دے رہا ہے۔ تو یقین بھی محکم ہے کہ جب اس ہستی نے کہہ دیا یہ میرا ہے تو پھر غیر کی بات بھی نہیں رہتی۔ یقین محکم اول پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ ہماری دست رحمت میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا اکٹھے کر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ ان اکٹھے ہو کے چلنے والے طائفے کو خود بخود قبول کرتا ہے، منظوری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں، تو پھر میدان بدر لگتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں، کہتا ہے یہ ہاتھ بھی میرا ہے، کہتا ہے یہ ہاتھ جس وجود کے ساتھ لگا ہوا یہ بھی میرا ہے، کہتا ہے کہ یہ وجود جس میں میں بس رہا ہوں یہ میرا ہے۔ تو پھر بھائی غیر کون ہے؟ کس کے غیر کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص یہ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی وہ لکھتی ہیں کہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ روشنی جو ہوتی ہے وہ اندھے پن کا مقابلہ کرے تو کیسے کرے؟ خوبصورت بات ہے، روشنی اندھے پن کا مقابلہ کرے تو کس طرح؟ آنکھوں والا اندھے سے بالمقابل ہو تو وہ عقل مند کہلائے گا؟ نہیں، عقل مند نہیں کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھا آنکھوں والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کا پھر مطلب یہ بھی ہوا نہ آنکھوں والا اندھے کے ساتھ الجھے۔ یہ بات سمجھ میں میرے خیال میں آ گئی ہوگی کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی متنازع نہ ہو تو میں آنکھ رکھتا ہوں، تو میں دو آنکھوں والا ایک آنکھ والے کے ساتھ لڑائی کیا میری؟
کوئی بھی نہیں. اگر میں الجھ جاتا ہوں تو ظاہر بات ہے میں دو رکھتا ہوں وہ ایک رکھتا ہے. میں اسے کہوں گا یک چشم گل تو وہ مجھے کہہ دے گا دو کے باوجود چشم یک چشم گل تو میرا کیا اعتراض ہے. اس نے میرے کہنے کا جواب دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹکراؤ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مقابلہ کوئی بات نہیں. مقابلہ اعمال میں ہوتا ہے تو اعمال خاموش کے ساتھ ہیں تعلق دار, وہ خفیہ کے ساتھ تعلق دار ہے. اس لہٰذا اعمال کا دور و مدار خفیہ رہنے کا نام ہے. تو جب شریعت کے معاملے آتے ہیں تو اس میں کچھ الجھاؤ بھی ہوا کرتے ہیں. جس طرح اب ہمارے ہاں کہتے ہیں اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع ہیں, یہ ہے وہ ہیں. لیکن جب سب کی بات کو اکٹھا کرنا تو پھر کسی اس کے پاس جانا پڑے گا جو صاحب دل ہوگا. جب اس کے پاس جائیں گے تو پھر وہ کہے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اسی کے ماننے والے ہیں. وہ ثابت کرے گا کہ یہ کوئی شک نہیں کہ ہم سب توحید کے ماننے والے ہیں. مگر بھائی عقلیں سب کے برابر نہیں ہیں. جس کو جو ملا اس نے وہ برتا. اب اس ایک کے پاس 1 روپیہ ہے, ایک کے پاس 100 ہے, 100 والا ایک کا مقابلہ کرے, ایک والا 100 کا مقابلہ کرے, ہوتا ہے نہیں. اس طرح کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس طرح کی بات ہم میں روا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم میں اہل تشیع ہیں تو میں اسے برا کہوں, وہ مجھے 2 دفعہ برا کہہ دے, تو مجھے کیا ضرورت ہے 1 دفعہ کہے کہ 2 دفعہ سننے کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کسی دوسرے کو اس اسلام کے دامن میں ایک کو دوسرے پر جھپٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ امت واحدہ ہے. حضور ربی پاک کا فرمان ہے کہ میرے غلام سب امت واحدہ ہیں. درس اصل یہ ہے. تو ظاہر ہے درس اصل کے اہل اگر بٹ پڑیں تو قوتیں بڑھ جاتی ہیں. جب قوتیں بڑھ جائیں تو طاقتیں کمزور ہوتی ہیں. طاقتیں کمزور ہوں تو پھر غیر فاتح ہو کے آج ملتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے کسی پر کسی قسم کی انگشت بازی کرنے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. کسی کو کیا کسی کو جھوٹا کہنا, کیا کسی کو برا کہنا, خود اچھا ہو کے دکھا دو. اگر عمل سے زندگی بنتی ہے تو عمل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جب وہ روشنی باطن بخشے گا, اللہ تعالیٰ جب باطن کی روشنی بخشے گا تو پھر سمجھ پڑے گی کہ تو اللہ کا ہے, ورنہ نہیں. تو پھر ہوگا کیسے؟ ارادے میں بات لاؤ گے تو وہی قول و رفع یکون والی بات ہو چکی ہوگی. ہوئی ہے, ہو رہی ہے, قیامت تک ہوتی رہے گی. ایسے لوگ قرآن کے دامن میں اس گھر میں پیدا ہوتے رہے. اب دوسرا کوئی گھر آباد نہ ہوگا, بس یہ کعبہ جو آباد ہو چکا سو ہو چکا. اس کے بعد نیا کعبہ کہیں آنے کا نہیں ہے, بننے کا نہیں ہے, نہ نبی کوئی نیا آنے کا. تو نہ کوئی نئی کتاب ہوگی, نہ نیا کوئی اصول. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم ہیں زمانے میں, ہم سے زمانہ ہے, ہم سے خدائی ہے, ہم سے یہ پوری کائنات ہے. ہم ہیں تو کائنات, ہم میں نہیں تو مجھے کل کے سوچنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بھی میرے محبوبوں کی محفلوں میں بیٹھو, وہاں سے آپ کو کچھ ایسا علم ملے گا جو عاموں میں خاص ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دین میں عاموں میں خاص اگر تلاش کرنے ہیں تو سنیے گا, جس نے قرآن نہیں پڑھا اس سے پڑھا ہوا اچھا رہا, جس نے ناظر پڑھا اس سے حافظ قرآن اچھا رہا, جس نے معنی نہیں جانے وہ ذو معنی ہوا, وہ اس سے اچھا, ان سے بھی اچھا ہوا. تو جو عالم دین بنا تو وہ سب سے اچھا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میدان میں تو اس گٹھالی میں ڈلنا ہے جو سب سے خوبصورت ہے. سونے کو
اس گٹھالی میں ڈھلنا ہوگا جو سب سے خوبصورت ہے، پھر محبوب کے کانوں میں لٹکے گی، پھر محبوب کے گلے کا گلو بند ہوگا، ورنہ نہیں۔ جب تلک محبوب قبول نہیں کرتا اس وقت تک بات ہی نہیں بنتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سرتپا عمل ہوں گے تو ہم اللہ کے بھی اور اللہ کے محبوب کے بھی۔ تو جب ہیں ہم ان دو ہستیوں کے، تو تیسرا کون ہے پھر درمیان آنے کا؟ کوئی نہیں۔ تو لہٰذا محبوب قیامت تک حاضر و ناظر ہے، قیامت تک حاضر و ناظر ہیں، اس لیے کہ تحفہ حاضر ہے، تحفہ لینے والے حاضر ہیں۔ امت کے لیے آیا، امت حاضر ہے، اللہ بھیجنے والا حاضر ہے۔ یہ اس کے بعد کیوں لیا؟ دستور نہیں آئے گا، تصدیق ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم ہی ہم ہیں زمانے میں، تو ہم آپس میں اگر بٹے رہیں تو یہ الجھاؤ جو ہے ناقص العقلی کا ہے، یہ الجھاؤ نقص العقلی کا ہے۔ جس نے فرقان الحمید پہ عمل کر کے دکھایا، اس نے ارادہ کیا تو کون ہوا؟ فیکون بھی ہو گیا، پھر اسے اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسے اگر ایسے آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا جناب دعا کر دیجیے، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو ظاہر بات ہے پھر کہہ دیا گیا کہ وہ ہم سے علیحدہ ہوا، ہم سے علیحدہ ہو۔ اس لیے کہ اگر میں گھر سے چلا اس لیے کہ اس سے دعا کراؤں گا، تو مجھے خود بھی یقین ہوتا تو میں گھر اپنے لیے خود کر لیتا۔ مطلب کیا ہے؟ پھر اتالیق کی ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، اتالیق کی ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، اس لیے 1,24,000 پیغمبر آئے۔ تو اب قیامت تک پیغمبر تو نہیں آئے گا، پیغمبر کے غلام آتے رہیں گے۔ امت میں حفاظ بھی پیدا ہوں گے، فصیح بھی پیدا ہوں گے، علیم بھی پیدا ہوں گے، عالم بھی پیدا ہوں گے۔ تو ہر لیول کا آدمی قرآن کے دامن سے منسلک ہوگا، تو وہ الیوم اکملت لکم دینکم، پھر بات مکمل ہوگی، ورنہ نہیں۔ میں کہوں کہ میں نے لفظ تو ایک بھی نہیں پڑھا، تو میں کہوں کہ مجھے حافظ کے برابر بٹھا دی جائے تو بات بنتی ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو حافظ ہے پھر اسے منفرد ہونا جاننا پڑے گا۔ اور جو عمل کرتا ہے وہ اور بے عمل برابر ہو سکتے ہیں، عقل والا اور کم عقل برابر ہو سکتے ہیں، ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ پھر حفظ مراتب دین میں چلتا ہی رہے گا کیا مطلب؟ اسی لیے کہ سنت اسی قسم کی تھی کہ ایک صالحین میں سے پہلا صالح آیا، اس کی امت، پھر دوسرا صالح آیا، تیسرا صالح آیا، صالحین آتے رہے، امتیں بنتی رہی۔ تو جب دین تکمیل کو پہنچا تو پھر وہ ہستی آئی جس کے بعد کوئی آنے کا نہیں۔ یہ بات کسی کو گمان تک نہیں گزر سکتا کہ حضور نبی پاک کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ تو اگر نہیں تو پھر قرآن بھی نہیں آئے گا، قرآن جیسا ہی کتاب بھی نہیں آئے گی، ایسا قانون بھی نہیں آئے گا، ایسے عوامل بھی نہیں آئیں گے، یہ ایسے تحائف بند کر دیے گئے نہیں آئیں گے۔ تو اب تحفہ وہ کون سا ہے جو قیامت تک کس چیز کو سہارا دیے ہوئے ہے؟ تو یا مضمون ہمارا آج شروع ہوا، جہاں سے شروع ہوا، اب وہ کون سا تحفہ ہے جو آج ہمیں سہارا دیے ہوئے ہے قیامت تک؟ تو پھر ظاہر بات ہے صدیق کی ضرورت ہوگی، شک نہیں، اسی طرح کی بات ہے، صاحب صدق کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم میں صدیق رہیں گے قیامت تک۔ امت کو رسول کے ہوتے ہوئے تو صدیق اکبر کو تو یہ مرتبہ ملا، لیکن آپ کی حاضر رہنے میں تو نہیں ملا۔ تو صدیق کا وقت بعد میں آیا، ماں بعد آیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ مشکل ترین بات یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کو غیر حاضر کیسے سمجھا جائے، مشکل ترین بات کہ نیا نبی آیا ہے۔ تو اس سے تھوڑی سی آسان بات ہے کہ صدیق اکبر کو کیا مانا جائے، مشکل ہوگی بات۔ صاحب صدق کو کیا مانا جائے، غیظ المنافقین کو کیا مانا جائے اپنے وقت، صاحب فرقان کو کیا مانا جائے اپنے وقت۔
جناب حیدر کرار کو جد اللہ فوق ایدیہم جن کی شان میں آیا ہے، ان کو اپنے وقت میں کیا مانا جائے؟ مطلب یہ ہوا کہ صاحب دین کو جو اس وقت کا منفرد آدمی ہے مقام کتاب میں، جو سینے میں کتاب رکھتا ہے، جس کا سینہ کتاب ہے، جس کا جینا کتاب ہے، کتاب سے منسلک ہے، کتاب کا ہے، کتاب اس کی ہے، قیامت تلک نئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تلک یہ جس سینے میں ہے اس میں اور پچھلے سینے میں فرق کیا ہے؟ فرق مٹ نہیں جاتا اعظم۔ یہ جہاں جلوہ نما ہے، جہاں ٹھہرا ہوا، جس گھر میں یہ رہتا ہے وہ گھر قابل پوجا نہیں ہے تو مبارک ہوا، یہ گھر قیامت تک آباد۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند عشق پاری پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بے کیف دل نے آنسو گرانے شروع کر دیے ہوں گے جب شاہ بتا کا قصہ چلا ہوگا، جب اس ہستی بے مثل کا نام آیا ہوگا تو دل بے کیف دھڑک پڑا ہوگا، تو اس میں کوئی کنواں نہیں ہے مگر آنسو گر رہے ہوں گے کسی خاک خشک پر۔ لکھنے والے نے کمال کر دی، بے کیف وہ آنسو وارے وہ رحیم، تیری محبت میں گرا ہوا آنسو دوسروں کو ٹھنڈا کر دینے والا ہوگا۔ تیری محبت میں گرا ہوا ایک آنسو، چلا ہوا یہ کنواں پوری کائنات کو سیراب کر دینے والا ہوگا، پوری قلبوں کو زندہ و جاوید کر دینے والا ہوگا، پوری روحوں کو تازہ کر دینے والا ہوگا۔ وہ کون ہوگا جو ادھوری آدھی رات کے بعد تیرے سامنے سر جھکا کے رو رہا ہوگا اور تو دینے کے لیے پہلے تیار بیٹھا ہوگا؟ وہ کون ہوگا جو ابھی تیاری کر رہا ہے تیرے سامنے آنے کی، تو پہلے دست رحمت ناز کی ہوگی؟ اے رحیم تیرے قربان جاؤں، تیرا ہاتھ واقعی خدا کا ہاتھ ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اس مقام پہ پہنچنا ہوگا۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے پھر واقعی سمجھ آئے گی کہ اب بشر کے لیے بشر کو ماننا کچھ اور طریقے سے ہوگا۔ اب بشر سے مانا کسی اور نظریے سے جائے گا، کوئی اور بات ہوگی، کوئی اور اس سے بھی اور بات ہوگی، نرالی سے نرالی، انوکھی سے انوکھی بات ہوگی، اور وہ بھی کبھی وہ زبان کھولے گا تو وہی کام ہوگا جو پیچھے ہوتا اکثر و بیشتر جو ہوتا آ رہا ہے وہی ہوگا، وہی سلسلہ ہے، وہی پودے لگ رہے ہیں، وہی پانی دیا جا رہا ہے، وہی باغ ہرا ہو رہا ہے، وہی پیچھے پشت بنا ہے، وہی آگے دستے کار ہے، خود دستے کار ہے اور خود کاریگر۔ اب ایسے خدا کو ڈھونڈوں تو کہاں سے ڈھونڈوں، ایسے رحیم آقا کو ڈھونڈوں تو کہاں سے پاؤں؟ تو بات سمجھ میں نہیں نہ آ رہی؟ لہٰذا یہ قیامت تلک یہی سلاسل چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ سونے پہ سہاگا لکھا ہے اس میں، یہ دین نہیں ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ تو یہ وہ شمع ہے جو بجھنے کی نہیں، یہ وہ شمع ہے جو بجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو چھپا نہیں سکتے، یہ وہ اوراق ہیں جن کو ماننا پڑے گا۔ بحیثیت کم رگائی دیکھنا، عشق پارے کو نہیں دیکھا جاتا، کہتے ہر چیز ایک سائد کے لیے، نظر میں ایک سائد کے لیے اس کو دیکھنا، بیان کرنے میں تیری زندگی گزر جائے گی شاید تو اس کی تکلیف بیان نہ کر سکتے۔ نظر میں ایک دفعہ دیکھنے والی چیز، ہاں جی نظر پڑی، خالق پہ نظر پڑی، بیان کب تک کروں؟ ہو سکتی ہے بات کہ یہ ساری امت لگی رہے قیامت تک بیان کر لے شان رسالت امام، ہو سکتی ہے کہ قرآن کو ہم شان کو پورا بیان کر لیں، ہم اللہ کے ایک لفظ کو بیان کر لیں، بس جدھر جدھر آیا ہے اسی طرح اپنے اپنے مقام پہ بے مثل آیا، تو قیامت تک اس لیے نبی کی ضرورت رہی، امت خود ذمہ دار ہے، امتی خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں عمل پیرا کتنا ہوتا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں۔ جب میرے اعمال درست ہو جائیں گے تو رحیم قریب سے قریب ہے، اس لیے کہ لکھا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارک سے قریب ہے۔ ایسے خدا کو میں چھوڑوں تو کہاں جاؤں جو شارک سے قریب ہے۔ اب میں بے ایمانی کروں تو کس طرح کی چھپوں کہاں؟ میں کسی کی جیب کاٹوں تو مجھے پردہ کون دے؟ کوئی ہے جگہ چھپنے کی؟ ایسے خدا سے بھاگ نکلوں تو جاؤں کس جہاں؟ ہے آسمان جگہ دیتا کسی کو؟ لہذا بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا آنے کا نہیں ہے جو اصلاح کار ہے۔ پھر ظاہر بات ہے یہیں پہ گھٹنے ٹیکنا ہوگا، اسی کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اسی جانب قبلہ نما ہونا ہوگا۔ کوئی نیا قبلہ نہیں بنے گا، کوئی نیا اصلاح کار نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نیا ایسا نہیں آئے گا، وہ خود ہی بدلتا آ رہا ہے۔ لباس بدلتے بدلتے کیا مطلب کسی طرح ہم ہی بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے میں تمہاری شکلیں نہیں بدلوں گا، جتنا بھی کبھی سے کبھی گناہ کر لو تمہاری شکلیں نہیں بدلوں گا۔ جن کے ورثے میں فرقان آیا اس کے فیصلے آئے، جن کے ورثے میں فرقان آیا اس کے فیصلے آئے، ان کے حصے میں رحمت آئی۔ جتنا بڑا گناہ مسلمان کر رہا ہے شاید کوئی نہ کر رہا، لیکن کبھی ہماری شکلوں میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے کسی کی شکل بدل کے کوئی بندر ہو گیا ہو؟ تو اس سے بڑی رحمت اور کیا ہے؟ اس سے بڑا قرب رحیم کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں قرب؟ پہلو پہ پہلو؟ تو اس سے بڑا اور پہلو پہ پہلو کیا ہے خدا کا؟ ہمارے سر پہ ہر وقت رحمت بن کے چھائے رہنا۔ گناہ میں کروں اور پکڑا کوئی اور جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو تب بھی بری ہیں، اب کرتے ہیں تو تب بھی بری ہیں۔ بعد میں آئے گا وقت جب پکڑے جائیں گے، جب حساب کتاب لینا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ یہاں ہمارے پردے نہیں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محبوب بندے قیامت تک ایک دوسرے کا پردہ رکھنے کے لیے ہر وقت صاحب مقام اپنے اندر ایک حیثیت لیے ہوئے ہیں، اپنے اندر ایک خاصیت لیے ہوئے ہیں جو اغیار میں نہیں۔ اللہ کے محبوب کا ہونا کفر میں نہیں، سکھوں میں نہیں، ہندوؤں میں نہیں، عیسائیوں میں نہیں، یہودیوں میں نہیں۔ جو فرقان کا ہوا وہ فرقان صاحب فرقان کا ہوا، لہٰذا اس کی شکل کیا مطلب کبھی نہیں بدلے گی۔ تو کبھی یہ جو جگہ جگہ میں بیٹھے رشوت لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا نہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کتا بلا یا سور بن؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پردہ دری نہیں ہوگی جب تک محبوب حاضر ہے۔ کیا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا؟ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ فرمان ہے انا ختم المرسلین لا نبی بعد، مجھ پہ رسالت اختتام ہوئی، اب کوئی نبی نہ آئے گا، قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بالفاظ دیگر کوئی جائے تو وہ آئے، نیا آئے۔ سیٹ بدلی تب ہو نا، کوئی بوڑھا ہو کے ریٹائر ہو، کوئی نیا آ کے بیٹھے۔ یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے کہ ہوگی کبھی نہیں آئے، نہیں کبھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے تو بہت لمبا، لیکن اگلے مضمون میں لے جانا چاہتا ہوں۔ جس چیز کو ایک ساتھ کے لیے دیکھا جا سکتا ہے اسے بیان کرنے کے لیے ہفتے، مہینے، سال چاہیے۔ جس مضمون کو سمجھنا ہو اس کی یہ تصدیق ہو رہی ہے، یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں قصے حسن فانی کے موجود ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جل کے دکھانے والا اور صرف جلانے والا، جل کے دکھانے والا اور جلانے والا ایک ہو سکتے ہیں؟ تو جو جل کے دکھائے، روشنی کرے، جو
تیلی لگائے جلائے، دستے کامل ہو یا دستے غیب؟ غور کرنی ہوگی نا کہ یہ فرصت زمانہ حاضر ہے، یہ قوت زمانہ حاضر ہے، یہ ظہور کی بات ہے، بطون کی بات نہیں۔ نبی حاضر و ناظر رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہوئی؟ آج ہم میں سے کسی کو ڈالا جائے تو کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ خاصیت ہوگی ویسی تو کام ہوگا ویسے، لکڑی ہوگی جیسی آگ جلے گی ویسی۔ اسی طرح کی بات ہے نا، جیسے کو تیسا تو نہیں چلتا۔ قرآن میں نہیں ہے، فرقان الحمید میں نہیں ہے، نہ اس تحفے میں ہے۔ جو ہمیں تحفہ ملا وہ محبوب خدا کا نہیں، ہمارا ہے، صرف ان کا نہیں، پوری امت کا تحفہ ہے۔ کاش میں اس تحفے کی قدر کروں، کر دکھاؤں، تو پھر میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، گر کے دکھا دوں، پھر گر کے دکھاؤں تو آگ بجھ جائے، مزہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں وہ 4 ہیں، وہ 5 ہیں، وہ 6 ہیں، وہ 8 ہیں، مجھے ایک ہی نظر آیا، توحید ہی نظر آئی۔ 4 تھے، کوئی ان میں سے غیر ہوا، 1.25 لاکھ ہیں قیامت تلک صحابہ پاک، کوئی مقام غیر پہ گیا ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے 1.25 لاکھ میں سے ایک نے فلاں وقت میں تضاد کیا ہے کسی سے؟ نہیں۔ پھر بتائیے کہ اس عقل کو کیا کہوں جس نے 1,24,000 عقلوں کو ایک کر دیا؟ کیوں اعظم؟ کیا کہیں اس عقل کو جس نے 1,24,000 عقلوں کو توحید کر کے دکھا دیا؟ 1,24,000 غلام تھے حضور کے، 1,24,000 اللہ کے نبی تھے، انبیاء علیہ السلام تھے۔ نہ ادھر کسی کا چارہ چلا، نہ یہاں کسی کا چارہ چلا کسی کا چارہ۔ چلو میں مماثلت نہیں دے رہا ہوں کہ خدا اور بندے میں فرق نہیں ہے، یہ نہیں بات کر رہا ہوں، بات کچھ اور کر رہا ہوں۔ ایک طرف اللہ کے 1,24,000 پیغمبر ہیں، کسی میں تضاد نہیں توحید کے معاملے میں، ادھر حضور نبی پاک کی ذات پاک کے 1,24,000 غلام ہیں، کسی کو رسالت کے مقابلے میں معاملے میں کوئی غلطی نہیں، کوئی تضاد نہیں کہ کوئی ہے تضاد۔ جس نے تضاد پیدا کیا وہ کم عقل تھا، کم عقل نکلا۔ جب کم عقلی کو ناپا تولا گیا تو تھوڑے سے 2 قدم پیچھے گئے تو توحید ہی رہی، توحید ہی رہی، کبھی اس میں دوسرا نہ سما سکتا، دوسرے کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے اعمال کے دیکھنے والوں میں جو دیکھا کسی کو، اگر اس نے 1 سیکنڈ کے لیے 1 چشم بھر کے دیکھا تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے اس عمل کو اپنی ساری عمر کرے گا تو اس کی باطنی حیثیت کو پائے گا۔ تو اگر ایسا نہ کرے گا تو کوئی کہہ دے کہ میں نے اس درخت کے اندر زکریا علیہ السلام کو چھپے دیکھا تو ممکن ہے کہ پیر ڈالے گا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں۔ یہ جو چشم دید واقعہ ہے، حاضر و ناظر کی دنیا، تو بعین ہی امت میں ایسے لوگ ہر حال میں، ہر وقت، ہر صدی میں، ہر قرون میں موجود رہیں گے، جن کے ہوتے ہوئے آدمی کی گناہ کرنے کے بعد بھی شکل نہیں بدلے گی۔ تو مبارک ہو پھر ہم کو کہ ہم میں ہر وقت ایسے رہتے ہیں جن کو خدا پہ اتنا بھروسہ ہے، خدا کو ان سے اتنا پیار ہے کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے کسی گناہ گار کو کے گناہ بھی ننگے کرنے نہیں چاہتا، وہ اتنا رحیم۔ تو بھائی ہم لوگ جس راستے پہ مرہ ہماری قوم نکلی ہوئی ہے، اس راستے پہ سزا لازم ہے۔ ہر روز جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ سزا لازم آتی ہے، لیکن کوئی ہستی بے مثل ہے، کوئی دستے کار ہے چھپا ہوا،
جو ہمارے سر پہ سایہ بنا ہوا ہے، کوئی دست رحمت ہے چھپا ہوا، دست غیب ہے جس کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدلتی، مگر سمجھنے کی بات ہے اگر پردہ اٹھا چاہے، غور کی بات کہنے لگا ہوں، اگر پردہ اٹھا چاہے تو کسی کا کیا زور ہوگا جب اس کو بندر بنا دیا جائے گا تو وہ کس عدالت میں جائے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں عدالت اس کی شکایت سنے گی؟ بھئی آپ نے، ہم لوگ سرزمین علماء و اولیاء رہ رہے ہیں، علماء باطن اور علماء ظاہر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ادھر حضرت عزیز الدین پیر مکی آئے ہیں، یہ حضور کے دودھ بھائی ہیں۔ حضرت علی حجویری کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے، کیا ضرورت تھی ان کے اتنے لمبے سفر کرنے کی؟ معاملہ کیا تھا؟ دین بانٹنے کا، توحید کو توحید ثابت کرنے کا، یہی مسئلہ تھا نا، کہ اس کے علاوہ ان کی زندگی کے سامنے کوئی مقصد تھا؟ نہیں، قرآن کے تراجم ہو کے آئے، قرآن کو ترجمہ کر سنایا ہمیں، اور وہ ہم پہ ظاہر کر دیا کہ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے قبول کیا انہوں نے قبول کیا، قیامت تلک پوجے گئے، پوجے جائیں گے۔ جنہوں نے نہیں قبول کیا، انہوں نے نہیں قبول کیا، وہ قیامت کو اپنے کیے کا صلہ پالیں گے۔ کوئی اس میں تضاد نہیں رکھتا کہ کافر اور مومن ایک جگہ ہوں گے، کیوں میں کو رکھتا ہے؟ ایک نہیں بھائی نہیں، بات میں نے سیدھی نہیں کی، الٹی کی ہے۔ کیسے تضاد نہیں ہے کہ کافر اور مومن ایک جگہ بھی ہوں گے کبھی؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مومن مومنوں کے ساتھ ہوگا، کل شان جرج و راصل ہی، اور کافر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ ہر چیز اپنے اپنے جنس کے ساتھ ہوگی، اب کافر کافروں کے ساتھ، مومن مومنوں کے ساتھ۔ پھر صاحب قرآن کا معاملہ، جب یہ سلسلہ آئے گا تو صاحب قرآن کو جب ملاقات ہوگی تو کسی صاحب قرآن سے ہوگی، تو پھر دونوں کی مماثلت ایک، پھر دو نہ رہے ایک رہا توحید ہوئی، 10 نہ رہے ایک رہا توحید ہوئی، لاکھ نہ رہے ایک ہوا توحید ہوئے۔ 1,24,000 حضور کے ماننے والے غلام اگر ایک زمانے میں ہوتے تو 1,24,000 ایک ہی نماز پڑھتے، ایک امام کے پیچھے کھڑے، تو ابھی بھی حفظ ما تقدم مقدم جانتے ہوئے جس طائفے میں جو لگا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ 2 کی نماز ایک اکیلے سے بہتر ہے، 3 کی نماز ایک سے بہتر ہے، 5 کی نماز اکیلے سے بہتر ہے، جماعت کی نماز اکیلے سے بہتر ہے۔ لیکن مجھے جو شیطان کا سلسلہ تھا وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے کہ 10 اگر خدا سے مانگ رہے ہیں تو ایک دفعہ ہی 10 کے منہ سے نکلتے ہیں 10 جملے، تو اگر ایک کہے گا تو ایک کے منہ سے ایک جملہ نکلے گا، اسے 10 دفعہ کہنا پڑے گا، اللہ اللہ 10 دفعہ کہنا پڑے گا، تو 10 اکیلے ہوں گے تو ایک دفعہ کہیں گے تو 10 دفعہ اللہ کہ ہاں اللہ کا اسم پاک چلا جائے گا۔ یہ بھی خاصیت رہی ہے، اس سے بھی کوئی اور بات بڑھ کے بات، اس سے پھر کوئی بڑھ کے بات، جب آدمی اپنی حیثیت کو پہنچتا ہے مومن ہوتے ہوئے پھر اس سے بھی آگے کوئی اور بڑھ کے بات، جب یہ ارادی کا پختہ ہوتا ہے تو پھر کن کہنا اس میں بھی لازم آتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے آپ کے لیے ہے، جب یہ اپنے ارادے کا پختہ عالم ہو جاتا ہے، یقین محکم کر لیتا ہے، تو پھر اس کے منہ سے نکلا ہوا بھی توحید ہی ہوتا ہے۔ پھر توحید کو توحید ماننا سمجھنے والوں کے لیے فرض ہوتا ہے، جو سمجھتا نہیں اس کی کوئی بات نہیں، وہ کبھی سمجھ لے گا جب اللہ تعالیٰ اسے عقل دے گا۔ تو معاملہ پھر کیا ہوا کہ دین
جتنا ہمارا آسان ہے کوئی آسان نہیں۔ شیطان رو رہا تھا، اسی میں جملہ دوبارہ دہرایا گیا ہے، شیطان رو رہا تھا مسجد کے سامنے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اندر سے ایک آدمی نکلا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ اس کے رونے سے تو رو پڑا۔ اس نے کہا جی میں اس لیے رویا کہ میں نے اس کو ہنسانا تھا، اس رونے والے کو ہنسانا تھا، تو جب میں رویا تو یہ میری طرف متوجہ ہوا تو میں اس انداز سے پیٹا کہ یہ ہنس پڑا۔ اس میں کیا راز ہے؟ کہتا ہے جس حالت میں یہ آ رہا تھا، رو رہا تھا، اس کے ایک رکوع کے مس ہونے سے 200 نماز کا ثواب اسے دیا جانا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اتنے درد کو روکوں کہ اس کو ایک کا بدلے ایک ہی ملے، تو وہ میں نے حصہ لے لیا اس کی جگہ پہ۔ میں نے رونا شروع کر دیا، یہ میری طرف متوجہ ہوا بھی کیوں کو رو رہا ہے، تو میں ہنس پڑا کہ میں نے جیت لیا یہ ہار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید اسے کہتے ہیں۔ وہ کہتا میں جیت گیا، یہ ہار گیا۔ اگر یہ جیت جاتا تو اسے 200 رکعت کا نماز کا آج ثواب ملنا تھا، وہ میں نے اس سے نہیں لیا، ایک ہنسی کے ساتھ، بغل گیر ہونے کے ساتھ۔ اچھا تو بغل گیر ہوا اس لیے تھا کہ تو کسی کو نقصان دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے کوئی بار اور تھی، یہی سوال کسی اور انداز میں پیش ہوا تھا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا تجھے میں نے اس لیے وجود دیا ہے کہ تو میرے ماننے والوں کے رستے میں روڑے اٹکائے، تو پھر لامحالہ اس کا کوئی جواب، اس سے کون سا جواب تیار ہوا ہے؟ تو وہ بھاگ کے گیا اس کی جانب۔ بشپ کہتا ہے وہ بھاگ کے گیا اس کی جانب، اسے کہتا ہے بھائی کان کر، وہی بات اچھی تھی جو تو پہلے کر رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ کبھی تو نے روکا تھا، کبھی تو مجھے کہنے آگے وہی کہا۔ کہتا تیرا نقصان مجھ سے ہو جانا تھا، مجھے خدا سے پوچھنا۔ تو جب میرے پوچھنے والا آیا تو میں تیرے تک پہنچا، بھائی وہی کچھ کر، اس میں تیرا فائدہ ہے کہ تیری ایک رکعت گئی ہے، تیری اس سے 200 ملیں گی۔ تو اس نے پھر رونا شروع کر۔ تو آگے آیا ایک آدمی، وہ کہتا تمہیں پتہ ہے تمہیں کون ملا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں جی مجھے تو نہیں پتا۔ کہتے دیکھو جب مومن صادق الیقین ہوتا ہے تو ابلیس بھی اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب مومن صادق الامین ہوتا ہے تو ابلیس بھی اس کی مدد کرنے آ جاتا ہے۔ صادق اور امین ہو جاؤ اپنے دین کے لیے کہ وہ غریب مجبور ہو جائے ہماری مدد کرنے، تو پھر جب ایسے بندے پیدا ہوں گے مرد کامل دین میں تو یہ غلام ہو کے رہ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔